نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قابل قدر آج کے اس محفل کے مہمان خصوصی الحاج ماما محمد یوسف صاحب، ایکس چیئرمین الحاج محمد حنیف صاحب، الحاج شوکت صاحب، الحاج ڈاکٹر غلام نبی صاحب، علی حسین صاحب، عبدالکریم صاحب، اسٹائل صاحب، یہاں فوجی حنیف صاحب ہیں، فواز صاحب، اکرم صاحب، یہاں ہماری بہنیں ہیں، عیشر چند جی ہیں، عبدالکریم صاحب ہیں، غلام رسول صاحب، یہاں کا سٹاف، علی محمد صاحب، ہائی اسکول بھٹکائی کے سٹاف ممبرز، السلام علیکم وآداب۔ وقت بہت کم ہے، جمعہ بھی ہے، کیونکہ وہ وقت بھی مقرر ہے اور برف بھی ہے، سردی بھی ہے، جو وہاں لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انتظار نہیں کرتے۔ تو کہنا تو بہت کچھ تھا، کیونکہ الحاج محمد یوسف صاحب، کیونکہ یہ ماما کی بات چلی نا، تو ان کو سب ماما کہا کرتے تھے۔ یہ میرے ساتھ مل کر انہوں نے 9 سال تک یہاں سروس انجام دی ہے۔ احترام دوسری جگہ ہے، کیونکہ سب ان کے، یہ سچ بات ہے، کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا، کوئی کچھ، سب کے بزرگ تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے اساتذہ کرام ان کا احترام کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اپنی اس پوسٹ کے مطابق، اپنے کام کے مطابق سب سے زیادہ احترام اساتذہ کا کرتی رہے۔ یہ ان میں یہ خوبی رہی ہے کہ ایک بزرگ ہونے کے ناطے، سب کے سے بڑے ہونے کے ناطے، انہوں نے اپنا جو کام تھا، فرض منصبی جو ان کا تھا، اس کو انہوں نے اس طریقے سے انجام دیا ہے۔ یہی نہیں کہ یہ ٹائم پر آئے، ٹائم پر گئے، یہ بھی ایک صرف ٹائم پر آنا اور ٹائم پر جانا ہی بڑی بات نہیں، ٹائم پر آ کر اس وقت اس فرض کو نبھانا بڑی بات ہوتی ہے۔ اور انہوں نے یہاں اس طریقے سے، یہاں کے یہ ہائی اسکول جو یہاں بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، ہائی اسکول ہے، انہوں نے ہر راؤنڈ انہوں نے پتہ رکھا ہے، بچوں کا بھی، بچیوں کا بھی، باتھ روم میں بھی، ادھر بھی، صفائی کا بھی، کون کیا کرتا ہے، ہر لحاظ سے انہوں نے کام کیا۔ اب یہ کسی اب تعریف، کیونکہ میرے پیشرو حضرات نے سب کچھ بتا دیا، اب زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ میرے ہاتھ کے ساتھی بھی رہے اور ہمیشہ خوش طبیع میں رہی ہے۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہوتی تو ایک ہی بات سے اس کو تبدیل کر دیتے تھے۔ یہ صرف اس میں تھی، ان کو حاجی کہا کرتے تھے، واجی صاحب بھی، علم دین صاحب کے اندر وہ بھی اسی طرح سے، اگر کتنا ہی پریشانی ہوتی تھی ایک دم کچھ کر دیتے تھے۔ ان میں بھی وہ صرف رہی۔ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا کرے، آمین۔ اور آنے والے وقت میں اب ان کا دوسرا کام شروع ہے۔ یہ تو تھا نا، یہ پابندی تھی، یہ بندھے ہوئے تھے آج تک، کیونکہ آپ سب لوگوں نے کہا اور انہوں نے بتایا بھی، 10 بجے سے پہلے اور 4 بجے کے بعد اتنی دیر میں بندھے ہوئے تھے، صبح اور شام کا کتنا سبق ہو۔ اب یہ اس بندش سے نکل گئے، اب یہ سماج میں آ گئے۔ اب آپ کو اپنے تجربات سے لوگوں تک اپنے تجربات کو مد نظر ہوئے، کیونکہ آج بڑا یہی ابھی کہا انہوں نے چیئرمین صاحب نے کہ موبائل نے بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں، بڑے خرافات آ رہے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے آپ نے ان کو سلجھانا ہے، ہدایت دینی ہے۔ میری اپیل ہے آپ لوگوں سے، نوجوانوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، اساتذہ کرام سے، کہ ان کے نقش قدم پر چل کر تمام قسم کی برائیوں سے کو بالا تر کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ اچھا کرو گے تو دنیا بھی اچھا کہے گی، خدا کے سامنے بھی آپ اچھے رہو گے۔ آپ اگر اچھا نہیں کرو گے تو نہ دنیا آپ کو اچھا کہے گی، لوگ کہیں گے یار خلاصی ہے،
کہیں خلاصی ہو جائے، لہٰذا اب یہ ہمارا ہائی اسکول انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ میں وثوق سے کہتا ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ ہائی اسکول میں ہمارا اچھا سٹاف ہے، اچھا کام کر رہا ہے. ہمارے بزرگ اساتذہ کرام اب سبکدوش ہونے جا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اس کارواں کو سنبھالنا ہے، اس قافلے کو سنبھال کر آگے چلانا ہے. ان کے نقشے نئے مطلب آ رہے ہیں، لیکن پیچھے نظر رکھنی ہے کہ پہلے ہمارے اساتذہ کرام نے اکیلے الحاج مرحوم دین محمد صاحب ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ ان کا ساتھ علم دین صاحب نے دیا اسی اسکول میں. تو انہوں نے کس طرح اس کارواں کو چلایا، اور آج بہت کچھ ہے، بہت پڑھے لکھے نوجوان ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آج ضرورت ہے بہت محنت کی. اساتذہ کرام سے میری یہ اپیل کروں گا کہ آپ نے دیکھو اکیڈمیز کو پیچھے کرنا ہے، آپ نے اس سکول کو ماڈل بنانا ہے اور بچوں کو اس پیٹرن پر لانا ہے. آنے والے وقت میں سب سے زیادہ ماضی میں دیکھ لو نظر ڈال کر کے بھلیسا کے اندر سب سے زیادہ اساتذہ کہاں کے تھے؟ لڑکائی کے ہیں. اور جہاں بھی لڑکائی کا استاد ہے اس کو یاد کیا جاتا ہے. آنے والے وقت میں آپ کو نظر آتا ہے کوئی استاد جو ہے وہ تعینات ہو رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، لیکن کہیں آپ نے اس چیز کو تیار کرنا ہے، ان بچوں کو اس لیے تیار کرنا ہے کہ کل یہ جو ہے یہ ہمارا یہیں بند نہ ہو جائے، سٹاپ نہ ہو جائے، ہمارے اساتذہ پیدا ہوتے رہیں اور یہاں یہ تعلیم کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے. آپ نے محنت کرنی ہے. آپ کے 2-3 فرائض، ایک تو آپ کا فرض منصبی جو ہے اس کو آپ نے انجام دینا ہے. دوسرا آپ کا یہ فرض ہے، آپ کے اپنے بچے ہیں، اپنے گاؤں کے بچے ہیں، اپنی اولاد ہے، ان کو دیکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہ محنت کرتے آئے ہیں ہمارے ساتھ. دین محمد صاحب کی ایک مثال، تب ڈی او ہوا کرتے تھے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر خطیب صاحب. وہ آئے، بارش ہو رہی تھی، چھوٹا سکول کا تھوڑا حصہ بنا، باہر آئے تو وہ اندر بیٹھے ہوئے کر رہے تھے. 4 بجے تقریباً وہ اندر بچوں کو پڑھا رہے تھے، وہ باہر کھڑے رہے دیکھتے رہے. انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا وہاں کہ میں نے دیکھا استاد وہ اندر، وہ جب پڑھاتے تھے وہ نہیں دیکھتے تھے ٹائم کیا ہو گیا، لیٹ ہوا ہے یا جلدی ہوئی یا کچھ بھی ہوا ہے. تو انہوں نے وہ پڑھاتے رہے، انہوں نے باہر تک نہیں دیکھا کہ کوئی ہے یا نہیں. جب انہوں نے کلاس بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئے تو پھر ڈی او صاحب نے آیا تو وہ وہی متاثر ہو گئے. انہوں نے کیا انفیکشن کرنا، وہ کام جو ہے کسی کا چھپا نہیں رہتا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بھی اچھی کوششیں کی ہیں، لیکن اپنے اس کے مطابق آج آپ نے انتھک کوشش کرنی، آپ نے اپنے پیشے سے بڑھ کر آگے چلنا ہے تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں ہماری، یہ کیونکہ آپ کمپٹیشن کا بہت بڑا پی ایچ ڈی لوگ جو ہیں وہ دربدری کا شکار ہو رہے ہیں. ایسے بچے بنے جو آنے والے مستقبل میں بھی ہمارے کام آئیں، ہمارے آنے والے معاشرے کو سدھاریں چلیں. استاد ہی جو ہے وہی سب سے بڑا جو ہے مہمان ہوتا ہے. میں زیادہ طوالت میں نہیں جاؤں گا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، آپ نے کھانے کا بھی تیار کیا ہے. میں آپ کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ مجھ ناچیز کو آپ ہر وقت، یہ نہیں کہ میں آتا ہوں بلکہ مجھے آپ یاد کرتے ہیں. میں یہاں کے اسٹاف کا نہایت ہی مشکور ہوں. یہ کوئی چاپلوسی نہیں ہے کہ جب بھی مجھے یہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو میرے جیسے ناچیز کو یہاں بلا لیا کرتے ہیں. تو میرا فرض بنتا ہے، میں یہاں ہمسایہ بھی ہوں، قریب بھی ہوں، مجھے آنا پڑتا ہے. تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہمت ہوگی، جب تک ضرورت پڑے گی، ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ. ہمارا آپریشن کرنے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو بدروا سے اٹھا کر واپس ہائی اسکول میں لایا ہے. بھیجا تھا لیکن واپس لایا ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر وقت. لیکن آپ کو مطلب اس سے بھی زیادہ اچھے استاد ہیں، اچھے استاد دے کر ہم واپس آئے ہیں. اس سے بھی زیادہ بڑھ کر آپ نے اپنا دینا ہے ادھر سے اوٹ پٹ جو ہے. تو میں ایک بار پھر الحاج مولانا محمد یوسف صاحب کا مشکور بھی ہوں، ان کو بہت 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 مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور یہ بھی میرے ساتھ بھی آپ رہے ہیں، حج کے دور بھی رہے، حج بھی ہم نے اکٹھا کیا. اس کے بعد یہاں بھی ایسے بھی یہ معاشرے میں بھی
इकट्ठे हुआ कहीं, अगर हम मुझसे भी कहीं कोई गलती हुई, हम आपके अजीज़ हैं, आप ओहदे की दूसरी बात होती है, लेकिन हम आपके अजीज़ हैं, तो आप माफ़ करेंगे, सब के लिए दुआएं करेंगे, आपको अल्लाह ज़िंदगी बख्शे, तंदुरुस्ती दे, मिलजुल कर आगे चलेंगे, तो अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे, आपका बुलाना कबूल करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। हर आदमी को, हमारे जो यहाँ रहनुमा लोग हैं, इनको भी अल्लाह ताला हिम्मत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, खिदमत करने का मौका बख्शे। हमारे शौकत साहब आप हमारे साथ मिलने वाले हैं, इनको भी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, और मिलजुल कर जो है समाज को की बुराइयों को दूर करें और आगे चलें। वमा अलैना इल्लल बलाग।